السلام علیکم ناظرین، یہ ایپیسوڈ انتہائی شاندار ہونے جا رہی ہے، تو اس ایپیسوڈ کو بڑے غور سے دیکھیے گا اور اس ایپیسوڈ کے بارے میں ایک پیارا سا کومنٹ بھی آپ نے نیچے لازمی کرنا ہے۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور سلطان اپنے لشکر کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے، جس کا نام میں لیتا ہوں اور جس کی تاریخ کو میں نے سرخرو کیا، اے میری وہ قوم، سنو سنو میرے بیٹو، میرے عزت دار بیٹو سنو، یوں ہماری جنگ کی داستان نے جنم لیا۔ اس دن بارش نے ہمیں گواہ بنایا، آسمان سے ٹوٹتے ہوئے جنگلی طوفان ہم پر برس رہے تھے، سیلاب ہمارا راستہ روک رہا تھا، ہم چلتے رہے اپنے دلوں کو ڈھال بنا کر۔ سخت ترین بارش میں لشکر مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور سلطان اسے دیکھ رہے ہیں۔ بارش بھی تیز سے تیز ہوتی جاتی ہے مگر سب کے چہرے حشاش بشاش نظر آتے ہیں۔ سلطان کی آواز مزید گونجتی ہے، ہمیں اس دن بجلی نے گواہ بنایا، وہ آگ کی تلوار بن کر ہم پر چمکتی تھی، اس کی شدید گرج نے ہمیں ہر طرف سے ہلا کے رکھ دیا، ہم تیر بن کر اپنے کمان سے نکلتے گئے۔ اس دن ہوا نے ہمیں گواہ بنایا، وہ بے رحم کوڑے کی طرح ہم پر برستی تھی، سردی سے ہماری ہڈیاں تک جم جاتی تھیں مگر ہم اپنے سینوں میں آگ لیے چلتے رہے۔ بارش تھم جاتی ہے اور جنگل سے ہوتا ہوا لشکر پہاڑیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے، کچھ سیڑھیوں کی مدد سے اور کچھ بغیر کسی سہارے کے آگے بڑھتے ہیں۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے، وہ قلعوں سے بھی زیادہ سخت تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اور ان کے پاشا بھی بھاگتے ہوئے وہ چٹانیں چڑھتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے، وہ ہمارے سامنے ایک ناقابل تسخیر دیواروں کی طرح کھڑی تھیں، ہم اپنے دلوں کو پیٹ پر اٹھائے چلتے رہے۔ اوپر چڑھتے ہوئے ولاد لڑکھڑاتا ہے تو سلطان اسے سہارا دے کر کھینچتے ہیں، باقی بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اوپر چڑھتے چڑھتے گر جاتے ہیں مگر پیچھے آنے والے نہیں رکتے۔ ضعیف مفتی صاحب بھی ان سب کے ساتھ آگے چلتے ہیں، سب کے حوصلے جوان ہوتے ہیں۔ دن سے رات ہو جاتی ہے، توپوں کو رسیوں کے ذریعے چٹانوں پہ چڑھایا جا رہا ہے، بارش پھر سے برستی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں مگر ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ سلطان توپوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز گونجتی ہے، اس دن پہاڑوں نے ہمیں گواہ بنایا، ہمارے کندھوں پر دعوت کا بھاری بوجھ تھا۔ سلطان سروجا کو تھپکی دینے کے بعد آگے بڑھتے ہی ہیں کہ ایک بڑی توپ نیچے سپاہیوں پہ آ گرتی ہے، سپاہی اس کے نیچے کچلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے ساروجا اور تلمش تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے، کچھ اس بوجھ تلے کچلے گئے۔ ساروجا چلاتے ہوئے ان کی مدد پکار رہا ہوتا ہے، شہیدوں کے ساتھ ساتھ شدید زخمی بھی ہوتے ہیں، کچھ اور بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ رات سے صبح ہو جاتی ہے، بارش تھم جاتی ہے، ایک خطرناک چٹان سے توپیں آگے بڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، زور لگاتے لگاتے کچھ سپاہی چٹانوں سے نیچے جا گرتے ہیں۔ آواز گونجتی ہے، چٹانوں نے ان میں سے کچھ کو نگل لیا، جن کے ساتھ ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلتے تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سے چھین لیے گئے تھے۔ آگے بڑھو آگے بڑھو، چٹانوں سے ہوتے ہوئے وہ سب ایک دلدل کے راستے سے آگے بڑھتے ہیں، بہت سے سپاہی آگے بڑھتے ہوئے پھنس جاتے ہیں، سلطان بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور سلطان کی آواز گونجتی ہے، ہمیں اس روز مٹی نے گواہ بنایا، ہمارے راستے میں موت کی طرف لے جانے والی دلدل بجھ گئی، وہ کیچڑ کے سمندر کی طرح بے رحم ہو گئی، ہم یوں چلتے رہے جیسے جان توڑ کر اس دلدل کو چیر رہے ہوں۔ سلطان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ بالکل ویسے ہی مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، آگے بڑھو، یہ کہتے ساتھ ہی کیا سلطان، کیا پاشا اور کیا کمانڈر سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور سپاہیوں کے ساتھ وہ سب بھی اس دلدل کو پیدل پار کرتے ہیں۔ کچھ سپاہی پھنستے ہیں تو سلطان انہیں کھینچتے ہیں، سب ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب بھی گرتے ہیں مگر سپاہی ایک دم سے انہیں سہارا دیتے ہیں۔ بدترین مشکلات کے بعد آخرکار دلدل پار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سامان والی گھوڑا گاڑیاں کھینچی جاتی ہیں، توپوں کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے۔ شدید ترین مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر لشکر قدرے آسان راستے پہ چل پڑتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے قادرگاہ سطح مرتفع تک جا پہنچتا ہے، جہاں پہ علی بے اکنجی سپاہیوں کے ساتھ ان کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے، ہم نے اپنے دکھ پہاڑوں کے دل میں دفن کیے اور یوں چلتے رہے جیسے موت کی جانب بڑھ رہے ہوں۔ قادرگاہ سطح مرتفع نے ہمیں گواہ بنایا، اس نے دیکھا کہ ہم نے سخت راہوں، اذیتوں اور بے شمار آزمائشوں کو کیسے مات دی۔ ڈھلوان پہاڑوں پر کٹھن راستوں میں بارش اور آندھیوں کے بیچ ہم اپنی آوازیں چھوڑ آئی تاکہ صدیوں بعد ہمارے بچے سن سکیں کہ ہم نے اپنے دین اور دولت اور اپنے ملک کو ملت کی امانت کے لیے کیا کچھ جھیلا۔ علی بے کے پاس پہنچتے ساتھ ہی سلطان گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں۔ سلطان پلٹتے ہیں تو وہاں پہ پہنچنے والا لشکر صف بصف کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آواز گونجتی ہے، اس دن ہمیں افق پر اپنا سرخ سیب دکھائی دیا، ہم اس کے راستے پر چل پڑے ہیں اور کل کے لیے جو امانت ہے اسے چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ ہماری آنے والی اولاد کا راستہ روشن ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ لشکر وہاں پہنچنے کے بعد سکھ کا سانس لیتا ہے، سب کے چہروں پر اطمینان ہوتا ہے اور سلطان مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم گیلویرا کی وادی دیکھتے ہیں، اونچے اونچے اور بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچوں بیچ دراوین پیدری اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہے۔ پیدری کہتا ہے، گیلیورا کی وادی، عقابوں کا گھر جہاں شیر بسیرا کرتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان موت کا پنجہ جہاں مالک خود شکاری ہیں اور ان کا شکار ہوتا ہے جو جہنم میں آتے ہیں۔ لیکن محمد کی فوج بہت بڑی ہے دراوین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ شکار بنے گا؟ دراوین کہتا ہے، وہ یہاں سے نہیں گزر سکتا، اسے تنگ راستے سے ہی آنا پڑے گا، ہم دامنکوں میں گھات لگا کر بیٹھیں گے۔
گے اور انہیں ایک ہی حملے سے تباہ کر دیں گے۔ پیدری کہتا ہے پھر ہمیں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ مہمت رات ہونے سے پہلے یہاں آ جائے گا۔ دراوین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تیاریاں شروع کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مہمت میں تمہارے لیے ایک ایسی گاہ تیار کروں گا، میں اس جگہ کو تمہاری قبر بنا دوں گا اور دوغان کو تمہارے قریب دفن کر دوں گا۔ قادر گاہ میں سلطان کا لشکر باجماعت نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز کے بعد سب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ولاد اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دعا کے بعد سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ قبول فرمائی۔ محمود پاشا سلطان کے پاس آ کر کہتے ہیں قدر گاہ سطح مرتفع کے بعد ایک کٹھن راستہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہمارا انتظار کر رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں ہم نے اب تک فطرت سے نپٹا ہے، یہاں سے آگے ہمارے دشمنوں نے ہمارے لیے پھندے تیار کیے ہوں گے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں فکر مت کرو پاشا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ادھر مصطفیٰ سپاہیوں کے ساتھ بیلدے قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں کا کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ مصطفیٰ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شہزادہ مصطفیٰ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بایزید اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ رسی کے ذریعے قلعے کی دیوار سے اندر داخل ہوتا ہے جہاں پہ اندر موجود محافظ گپ شپ میں مصروف ہیں۔ بایزید آگے بڑھتا ہے اور ایک دم سے انہیں زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ نیچے مصطفیٰ گھوڑے سے اترتا ہے تو کمانڈر کہتا ہے ہم آپ کے بھائی شہزادے بایزید کو بھی دیکھنے کے منتظر تھے، کیا وہ زیارت نہیں کریں گے؟ مصطفیٰ کہتا ہے میرا بھائی تو یہاں آ جائے گا لیکن نہیں معلوم کہ آگ کویون اوغلو فوج بھی یہاں سے گزرے گی۔ کمانڈر کہتا ہے میرے شہزادے وہ گزر سکتے ہیں، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے پیچھے دیکھو۔ کمانڈر پلٹتا ہے تو اس کے دو جانشین سپاہی پیچھے لٹکے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور مصطفیٰ دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرا بھائی بایزید وہاں ہے۔ ایک طرف سے بایزید سامنے آتا ہے۔ ایک سپاہی بایزید کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے مگر کمانڈر کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کمانڈر سے کہتا ہے کیا آپ اپنے آپ کو آگ کویون اوغلو کے خلاف اس طرح تیار کر رہے ہیں؟ تو کمانڈر کہتا ہے ہمیں معاف کر دیں شہزادے، ہمیں آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ مصطفیٰ کہتا ہے اگر میں معاف کر بھی دوں تو دشمن نہیں کرے گا، اگر وہ بھی کر دیں تو پھر بھی شہزادے بایزید نہیں کریں گے۔ بایزید آگے بڑھتے ہوئے کمانڈر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم جاؤ ہم بات کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ مصطفیٰ کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے اور بایزید کو دیکھ کر مسکرانے والا سپاہی کہتا ہے شیر کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر آگے بڑھتے ہوئے پیدری دراوین سے کہتا ہے ہم نے اپنے سپاہیوں کو تعینات کر دیا ہے، وہ جال تیار کر رہے ہیں، کیا یہاں ہمارے علاوہ اور بھی لوگ ہوں گے؟ دراوین کہتا ہے کوئی ہے جو ہمیں دیکھ سکتا ہے، آنکھیں کھلی رکھنا، میرے علم میں لائے بغیر کوئی کچھ نہ کرے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ آتے ہیں جہاں پہ اکنجے سپاہی اور شاہان ان کے قیدی بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ شاہان زندہ ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے پیدری کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان اسیروں کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ تو دراوین کہتا ہے یہ یہاں اس جہنم کا حصہ بنیں گے، ہم انہیں جلا دیں گے اور مہمت کی طرف بھیج دیں گے۔ شاہان اٹھتے ہوئے کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی کو زندہ کون جلاتا ہے؟ کیا تم بھیڑیوں کے لیے کباب بنا رہے ہو؟ تو دراوین اس سے کہتا ہے ہم جہنم کے شیطان ہیں، کیا تم نے یہ نہیں سیکھا؟ ایک اور اکنجی اٹھتے ہوئے کہتا ہے بہت ہو گیا، مگر دراوین اسے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی موت میں جلدی نہ کرو۔ وہ سپاہی کہتا ہے ہم عزت کے ساتھ شہادت کی طرف رخصت ہوں گے، تمہیں مارنا بھی نہیں آتا۔ دراوین کہتا ہے مجھے موت کے بارے میں تمہارا جوش پسند ہے، فکر نہ کرو، میں تمہیں بہترین موت دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے پیچھے پٹخ دیتا ہے اور مزید کہتا ہے صرف تم ہی نہیں، محمد اور اس کی فوج بھی موت کا بہترین ذائقہ چکھیں گے، صرف دوغان وہ میرا حق ہے، کیا تم سمجھے پیدری؟ میں اپنا انتقام لوں گا۔ یہ سن کے شاہان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور دراوین آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔